کیجیے گا کسی محبتوں سے نوازتے ہوئے خوبصورت اور مقدس عنوان پر قلم اٹھائیں۔ اللہ پاک مجھ سمیت آپ تمام کا حامی ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح 2 سال سے آپ محبتوں سے نواز رہے ہیں، اپنی تمام تر خوددار صلاحیتوں کو، تمام تر معاملات کو پیچھے رکھتے ہوئے اسلام کے غلبہ کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے مسلم اسٹوڈنٹس کا دستے بازو بنیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم کا فکر موقف کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ ابھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کے آخری مہمان خطیب موقع کے دوران خطیب نقطہ پروفیسر سید علی معاویہ شاہ صاحب داؤن برکاتہم عالیہ کو التماس کروں گا۔ تمام احباب کا شوق حفاظت کی نیت کے ساتھ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ سے بڑا شکر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال بکتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد نبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ اور مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے۔ اور کہہ رہا ہے ٹوٹا پھوٹا یہ نظام زندگی، کہہ رہا ہے ٹوٹا پھوٹا یہ نظام زندگی، صدیق تیرا طرز حکومت عظیم ہے۔ انتہائی قابل سب احترام کو تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، عوائدین ایم ایس او، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات میں اس دور پرفتن میں ہمیں پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میرے محترم بھائی سلمان فاروقی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو جسے لفظ رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ کائنات کے اندر آج جو کچھ بھی ہے وہ پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مفعل ہے۔ اگر میرے آقا کے احسانات نہ ہوتے، پاک پیغمبر کی رحمت نہ ہوتی، تو یقین مانے صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ اگر آج دنیا میں کوئی کافر موجود ہے تو وہ بھی میرے پاک پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ کافروں کے لطف ان کی ماں کے رحم میں جل کے خاک ہو جاتے اگر میرے پاک پیغمبر کی رحمت نہ ہوتی۔ کائنات میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا اگر میرے پاک پیغمبر کی رحمت نہ ہوتی۔ اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہ سب کچھ امام الانبیاء نبی مکرم کی رحمت کے طفیل ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسبت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی، اور گھٹاؤں کی آمد کو سامن طرف سے فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر سدا منزلوں پہ بھٹکتے سفینوں کو ساحل کی غربت نہ ہوتی، اور پھولوں پر رنگی پھیکا سا رہتا نسیم بہارا کی حکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، اللہ کسی کی صفات نہ ہوتی، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ وہ پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے اندر نظام رحمت لے کر آئے، پیغام رحمت لے کر آئے،
اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے مفعل دو عظیم ترین نظام ہائے زندگی اور نظام ہائے بندگی ہمیں عطا فرمائے۔ نظام بندگی وہ ہے جسے نظام عبادت کہتے ہیں، اور نظام زندگی وہ ہے جسے نظام خلافت کہتے ہیں۔ یعنی کائنات کے اندر بندہ رب سے دور تھا تو رب سے صلح کے لیے اللہ کے نبی نے جو نظام دیا اسے نظام عبادت کہتے ہیں، اور بندہ بندے سے کٹا ہوا تھا، بندے میں بندگی پیار محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو نظام دیا اسے نظام خلافت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ساتھ تو نظام عبادت موجود ہے، مخلوق کو راضی کرنا ہے عبادت کے ساتھ تو نظام خلافت موجود ہے۔ آج جب بات کی جاتی ہے نظام خلافت کی تو کئی ایک بیچاروں کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بات اللہ کے نبی کی تھی، بات سیرت طیبہ کی تھی، لیکن بات یہ لے کر آ گئے امام الانبیاء نبی مکرم کی صحابہ پر۔ بھائی حقیقت یہ ہے جب تک آپ میرے بھائی کو قاعدہ نہ پڑھیں، الف با تا ثا والی تختی نہ پڑھیں، لوہے قرآنی نہ پڑھیں، اس وقت تک میرے بھائی آپ کوئی قرآنی قاعدہ پڑھ سکتے نہیں ہے۔ جب تک قرآنی قاعدہ نہ سمجھے قرآن سمجھ سکتے نہیں ہے۔ جیسے قرآن کو سمجھنے کے لیے قاعدہ پڑھنا لازم ہے، ایسے ہی نظام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے نظام خلافت راستہ کا سمجھنا لازم ہے، ناموس رسالت کو سمجھنے کے لیے ناموس صحابہ کو سمجھنا لازم ہے۔ اگر قاعدہ کا انکار کرتے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور جب تک مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھے خدا کی قسم مقام تو خدا سمجھ میں نہیں آتا، اور نظام صحابہ کا انکار کرتے تو امام الانبیاء کا مقام سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کوئی شخص لاکھ دعویٰ کرے توحید کے پرستار ہونے کا، لاکھ دعویٰ کرے پاک پیغمبر کے ساتھ محبت کا، وہ لاکھ دعویٰ کرے حب اہل بیت کا، پیغمبر کے صحابہ کی محبت کا، پوری جماعت صحابہ کو مانے، لیکن ایک صدیق اکبر کا انکار کرتے یقین مانے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ دین اسلام میں پیغمبر کا نائب کیا مقام رکھتا ہے۔ کوئی شخص سب کو مانے، اکیلے خطاب کے بیٹے عمر کا انکار کرتے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ دین اسلام میں عقل کا نظام نافذ کیسے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سب کو مانے، ایک عثمان ابن عفان کا انکار کرتے وہ اسلام کے اندر شرعی نظام کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی سب کو مانے، ایک علی کا انکار کرتے کوئی نہیں تسلیم کر سکتا، نہیں مان سکتا، سمجھ سکتا کہ دین اسلام کے اندر ایک قاضی کے اندر کی کوالٹیز کا ہونا لازم ہے، ایک قاضی کے اندر کی اوصاف کا ہونا لازم ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ حاکم بن کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص سب کو مانے لیکن پیغمبر کے ساتھوں کے سوال جناب حسن مصطفیٰ کا انکار کرتے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے اقتدار کو قربان کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جاتا ہے۔ اور جناب حسن مصطفیٰ یوں کہہ دیجیے کہ حسن معاویہ اتحاد زندہ باد، جب اتحاد جو ہوا تو اسی مہینے کی 25 تاریخ کو سن 41 ہجری میں ہوا تھا۔ اور اگر کوئی شخص سب کو مانے لیکن ابو سفیان کے بیٹے پیغمبر کے سالے علی کے بھائی امت کے ناموں قاسم وحی جناب امیر معاویہ کا انکار کرتے یقین مانے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا کے اندر اسلامی سیاست کا سکہ کیسے بٹھایا جاتا ہے، اپنوں سے سلوک کیسے کرنا ہے، اغیار پہ دھاک کیسے بٹھانی ہے۔ یہ پورے کا پورا نظام جو پاک پیغمبر نے دیا سمجھ تب آتا ہے کہ جب عقیدت کا قبلہ، عقیدت کا امام پیغمبر کے صحابہ ہوں گے۔ اگر نبی کے صحابہ کا انکار کر دیا جائے تو میرے بھائی کوئی سیرت کا پیغام ہماری سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جہاں پہ آپ سے کرنا یہ چاہوں گا کہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، لیکن ہمیں جو دی تو صحابہ کے سب کے دی ہیں، اور ہمیں جو ملی تو صحابہ کے میں زکات دینا فرض ہے کیوں بھائی؟ قائل ہے آپ دیتے بھی ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیں میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے صحابہ کا نہیں پڑھا، اگر صحابہ کو نہ مانے تو وہ کبھی جان ہی نہیں سکتا کہ زکات ادا کرنی کہتے ہیں، اس لیے کہ بعض پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں کبھی بھی اتنا سرمایہ موجود نہیں رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر زکات واجب ہوئی ہو، پیغمبر نے زکات دی ہو۔ 24 گھنٹے نہ گزرتے جو کچھ آتا تک نہیں پڑھوا دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے نبوت کی شایان شان نہیں ہے کہ سونا چاندی درہم اور دینار پیغمبر کی چھت کے نیچے وہ رات گزار دے۔ ایسا ہی امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا علیہ السلام نے جو پورے کا پورا نظام زندگی
قیام کہیں, نظام معیشت کا سرکاری طور پر استوار ہونا چاہے, بیت المال کا قیام کہیں, چھاونیوں کا قیام کہیں, یا اساطیر اسلامی کا پوری دنیا میں پھیل جانا چاہے, یہ سمجھ تب آتا ہے جب نظام خلافت راستہ کو سمجھتے ہیں. لیکن آج ہمارا نظام تعلیم, ہمارا الیکٹرانک میڈیا, ہمارا پرنٹ میڈیا, اس نے ذہنی طور پر ہمارے نوجوانوں کو اتنا غلام بنا لیا کہ جب کوئی انسان دینی سوچ رکھنے والا یہ بات کرے کہ آج کے دور میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے, فوری طور پر کہنے والا کہتا ہے کیوں انسانوں کو پہاڑوں کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہو, کیوں لیبر رائٹس کو مجروح کرنا چاہتے ہو, کیوں ہیومن رائٹس کو پامال کرتے ہو, کیوں عورت کی آزادی چھیننا چاہتے ہو. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر لیبر رائٹس دیے تو سب سے پہلے آمنہ کے لال نے دیے ہیں, ہیومن رائٹس دیے تو اللہ کے نبی نے دیے ہیں. انسان پر انسان مدینہ کی دھرتی پر جس ذات نے جانوروں کے حقوق کا تعین کیا ہے وہ آمنہ کے لال ہے. آج دنیا میں ایسے بڑے عملی منافق آپ کو مل جائیں گے کہ جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں, ایسی کمروں میں مزدور کے حقوق کی بات کریں, لیکن جون جولائی کے مہینے میں پنجاب, بالخصوص جنوبی پنجاب میں کسی بھٹے کے مزدور کے ساتھ کھڑا ہو کر دکھائے تو لوگوں سے پتا جائے کہ ایک بندہ مزدور کے اوقات کتنے تلخ ہوا کرتے ہیں. جہاں پہ عام طور پہ فوٹو سیشن کے لیے ہاتھ ملانا تو سب کچھ جائز سمجھتے ہیں, لیکن بعد میں ڈیٹول سوپ سے دھوئے. لیکن مدینہ کی دھرتی پر ایسا پیغمبر موجود ہے جس نے ہاتھ ملانے شروع کیے اپنے صحابہ کے ساتھ. ایک نوجوان جو آیا, آقا نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا تو کون ہے, اتنے کھردرے تیرے ہاتھ, اتنے سخت ہاتھ, کرتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ مزدور ہوں, پتھر کوڑتا ہوں, ہتھوڑا چلاتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس مدینہ کے عام سے مزدور کے پسینے میں شرافور ہاتھوں کو اپنے نبوت والے ہونٹوں سے چوما اور فرمایا کہ مزدور اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کمانے والا وہ تو اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا دوست ہے. کائنات میں وہ کون ہے جو مزدور کے ہاتھوں کو چومے اور ایک جملے سے خاک مدینہ پر بیٹھنے والے مزدور کو عرش پر خدا کا دوست بنا دے؟ یہ اگر کائنات کے اندر نظام زندگی دیا تو اللہ کے نبی نے دیا ہے. آج جب بات کی جائے تو کہنے والے کہنے لگے 21ویں صدی ہے, اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, آج کا دور ہم سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے آج جو لوگ دنیا کی امامت کے مسئلے پر کھڑے ہیں, وہ امریکہ ہو, کینیڈا ہو, برطانیہ ہو, ہندوستان ہو, چائنا ہو, جو بھی اقوام یورپ ہے, خدا کی قسم اگر آج وہ دنیا کے امام بنے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے آمنہ کے لال کے صحابہ کی غلامی کی ہے. آج دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے پہلے ویلفیئر اسٹیٹ کا نعرہ لگانے والا, خود ساختہ میڈل پہننے والا جسے برطانیہ کہتے ہیں, انہوں نے نعرہ تو لگایا, لیکن جب ملکہ برطانیہ نے اعلان کیا, کمیٹیاں تشکیل دی کہ ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں جو ایک دستور نظام زندگی بنائیں جس کے مطابق حکومت کو, ریاست کو, اسٹیٹ کو چلایا جائے. مختلف لوگوں نے بڑے بڑے تحقیقی مقالے لکھے. ایک شخص اٹھا اور اس نے سیرت فاروق اعظم, جناب فاروق اعظم کا طرز حکومت وہ ملکہ برطانیہ کے حوالے کیا کہ یہ ایک شخص کا بنایا ہوا نظام زندگی ہے جو محمد عربی کا غلام ہے, اس کے مطابق نظام کو چلاتے جائیے. اور آج بھی برطانیہ کی عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں تو نیچے ایک لائن لکھتی ہے اکارڈنگ ٹو اوور لاز کہ ہم نے یہ فیصلہ تو کیا لیکن فاروق اعظم کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کیا ہے. آج دنیا کیسی ہے, ہمارے سابقہ امیر المومنین مجاہد پاکستان شیخ المشائخ حضرت ڈاکٹر پیر سید آصف علی زرداری علیہ انہوں نے بھی اعلان کیا جی میں دوں گا, جی کیا دیں گے آپ, جی بے نظیر الاؤنس دیں گے. کس کے لیے بیگان چاہیے, کس کے لیے یتیموں کے لیے, کس کے لیے بے روزگاروں کے لیے. ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ 6 ارب سے زیادہ میں خیر سے سودی قرضہ دوں گا تاکہ اللہ کے رسول سے خدا لانے تک ہو سکے. یہاں پر آج کے لوگ جو اپنے آپ کو 21ویں صدی کے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عوام کے خیر خواہ ہیں, ہم کہتے ہیں حضور بیگان کو وظیفہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے نام پر آصف زرداری نے نہیں دیا بلکہ 1400 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پر چلیے. وہ کون ہے کہ جو دروازوں پر دستک بیواؤں کو ان کے گھروں میں پھٹ دے کے آتا ہے, دنیا اسے پیغمبر کا غلام فاروق اعظم کہتی ہے. اور وہی فاروق اعظم ہے جو بے روزگاروں کو سب سے پہلے جسے قرضہ دیا, جن کو کاروبار شروع کر رہا ہے, اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. آج دنیا کے 245 ملکوں میں کوئی ایک ملک ایسا دکھاؤ جو حکومت چلاتا ہو اور فاروق اعظم کی اتباع کرتا ہو. ایک ملک ایسا بھی ہے دنیا کے اندر کہ اگر ان سے پوچھا جائے آپ کے
عمر کتنی ہے؟ تو آپ کو یہ نہیں کہیں گے جی میری عمر 45 ہے، تو زندگی کے 40-45 سال گزر گئے۔ عمر کا نام لینا ان کی ماں مرتی ہے، دنیا جانتی ہے وہ ایران ہے، وہ سوشل میڈیا پر ایرانی صدر کی بڑی پکچر چلی، کیا تھا کہ جی ایک پھٹی پرانی چٹائی پر صدر احمد نژاد دونوں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے، تو کمنٹ دینے والے کمنٹ دیتے ہیں جی ہمارے مسلک کا مذہب کا یہ بادشاہ ہے، آپ کا دنیا میں ایسا کوئی حاکم ہے جو چٹائی پر سوتا ہو؟ ہم کہتے چلو تمہارا صدر ہوگا، لیکن اپنے صدر سے یہ تو پوچھو کہ اس نے یہ چٹائی پر بادشاہ بن کر سونے کا انداز سیکھا کتنے ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے جس نے حاکم بن کے چٹائی پر سونے کا انداز سکھایا، چٹائی پر نہیں خاک مدینہ پر سونے کا انداز سکھایا، کہ باہر سے آنے والا سفیر جو آیا ایڑیاں اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے، کسی نے پوچھا معاملہ کیا ہے، کہ ایوان صدر کی پھٹی پڑھنا چاہتا ہوں، کہ ایوان صدر کوئی نہیں، کہ ملنا کس سے ہے، کہ تمہارے بادشاہ سے، کہ مدینہ سے باہر نکل دیکھ لینا، اگر وہاں پر بیت المال کے اونٹوں کو چلا رہا ہو جو دوڑ کے پسینے میں شرابور ہو، یہ مسلمانوں کا غلام نہیں بلکہ مومنین کا امام ہوگا۔ کا دیکھ لینا اگر کوئی پھٹی پرانی چٹائی پر نہیں بلکہ جہاں پر خاک پر سویا ہوا ہو تو یہ تو غلام نہیں ہوگا۔ اور سونے والا کون تھا کہ جو چھوٹی سی گاڑی دھوپ چھت کے نیچے آتی ہے، اپنی چادر اس پہ ڈالی، اسی کے نیچے سو رہا ہے، اور آنے والے سفیر نے اٹھا کر پوچھا جانتا ہے فاروق اعظم کون ہے، مسلمانوں کا امام کون ہے؟ سر امام کا پتہ نہیں، اگر عمر جو مومنین کا غلام ہے اس سے ملنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ کا معاملہ کیا ہے کہ اتنی بے فکری کی نیند سوتے ہیں، تاکہ جو حاکم ان کے حقوق ان کے دروازے پر پہنچاتا ہو، جو کسی کے حق میں کھاتا ہو، تو ان کی عوام ان کی جان کی محافظ بن جاتی ہے، اور جو ایوان صدر میں بیٹھ کے خیر سے دن میں 1.5 لاکھ کھانا کھائے تو وہ بیچارہ اپنے گھر میں کیا بیت الخلا میں بھی 4 اسکواڈ 7 خبر کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو جہاں پہ ہم نظام دیکھتے ہیں آگے کے بھائی پنڈت جواہر لال نہرو یہ وہ شخص ہے جس نے اردو زبان کا اس بنیاد پہ انکار کیا تھا کہ اردو کا رسم الخط عربی سے ملتا جلتا ہے، تعصب کی بنیاد پر اردو کا اس نے انکار کیا، لیکن جب یہی شخص 1947 کے اندر اپنی پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا اور منتخب نمائندوں کے سامنے جب اس نے خطاب کیا تو اس کا جملہ کیا تھا کہ سنو، اگر تم ہندوستان کو مضبوط مستحکم خوشحال ریاست بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی اقوام یورپ کی جانب نہ دیکھنا، فرنگی کی جانب نہ دیکھنا، بلکہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے تم مدینہ کی سرزمین پر محمد عربی کے غلاموں کو دیکھنا جو راتوں کو خود بھوکے سویا کرتے تھے اور ان کی قوم پیٹ بھر کر کھایا سویا کرتی تھی۔ اور ایسے آج پاکستان سارے کا 70% ہمارا ملک جو ہے وہ زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن یہاں پر 70% زراعت پیدا کرنے والا ملک، اور 30ویں صدی اینڈ آف دا ٹائم، اینڈ آف دا ہسٹری، بس انسان ترقی کرنے کی کر لی، اس کے بعد انسان مزید ترقی کر سکتا نہیں ہے۔ لیکن جہاں 21ویں صدی میں روٹی کھانے سے پہلے سوٹی کھانا پڑتی ہے، آٹا لینے سے پہلے لائن میں لگنا پڑتا ہے، بیوہ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، بلکہ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ بشرا نامی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ وہ ریلوے ٹریک پر چھلانگ لگا دیتی ہے، بچوں سمیت خودکشی کرتی ہے کہ بچوں کی بھوک کو دیکھ نہیں سکتی۔ بوڑھے والا کراچی کے باپ کی آنکھوں سے کون آنکھیں ملائے گا جو اپنے بچے کے گردن میں یہ دوڑ لگا کے آیا بچہ فار سیل، بیٹا فار سیل، کسی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہ 8 بچے ہیں، غربت اتنی ہے، گھر میں بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، ایک بچے کو بیچوں گا باقی کا پیٹ پالوں گا۔ ہم کہتے تو 21ویں صدی کی ترقی تمہیں مبارک ہو، ہمیں 1400 سال پہلے والا وہ دور مبارک ہو جہاں مدینہ کی مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھ کر خطاب کا بیٹا اعلان کرتا ہے دریا کے کنارے انسان نہیں تو کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار بھی فاروق اعظم ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ دنیا مجھے ایسا کوئی سالار دکھائے کتوں کو بھی بھوکا جو سونے نہیں دیتا، یہ نظام اگر دیا ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں نے دیا ہے۔ آج تو چائنا اور چائنا کا بڑی انقلاب آیا ماؤ سے تن کا 1948 میں 47 ہم 48 کو ہے، لیکن آج وہ دنیا کا امام بننے چلا، وہ ایشیا کا ٹائگر بن گیا، ہم ایشیا میں بگڑ یعنی بھکاری بن گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تاج سر پہ ہو سیدھا رکھو تو تاج ہے اور الٹا کر لو تو کچکول ہے، یہ نا بھائی کہ بھائی ایک طرف احساس کا فرق ہے، آج ان کے پاس
نظام لے کر آ گئے کہ نظام چلائیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کوئی اور ہوتا مجھے بڑا تعجب ہوتا. ان میں کوئی ایک پاکستانی بھی تھا, اپنے گھر لائبریری میں کتاب نکالی, شبلی نواری کی, الفاروق کتاب اٹھا کے اس کے سامنے رکھی. کہا مجھے پریشانی کون سی ہے, کتاب پڑھتا جاؤں گا نظام چلاتا جاؤں گا. آج ناروے ایک بڑا نام ہے, لیکن وہاں پر آج بھی عمر علام کے نام پہ وظیفہ دیا جاتا ہے. ان سے پوچھا وظیفہ کس کے لیے ہے؟ کہتے جی بے روزگاروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, بیواؤں کے لیے. ان سے پوچھو وظیفے کا نام عمر کیوں رکھا؟ کہتے اس لیے کہ دنیا میں ماڈل ملا ہے تو پیغمبر کا غلام عمر ملا ہے. تو میرے بھائی آج وہی نظام زندگی ہے جو آج پورے انسان کی جو صفت رہی ہے, طرف رہی ہے. تو آج کے طرفناک صورتحال کے اندر اگر نظام رحمت ہے تو نظام خلافت ہے, پیغام رحمت ہے تو نظام خلافت ہے. اور جیسا میرے بھائی قرآن مقدس کے پڑھنے سے پہلے ہم جو قاعدہ کے الف با تا سواری تختی پڑھتے ہیں, یہ تختی قرآن کی ہے, قرآن سے ہٹتے ہوئے جی حروف قرآن کے ہے. تو جیسے کہ حروف قرآن کے ہیں ایسا ہی پیغمبر کے یاروں کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے. نظام خلافت اور نظام نبوت ہی کا میرے بھائی آئینہ دار ہے. جیسے وہ تختی قرآن سے کٹ کے نہیں ہے, ایسے ہی نظام خلافت نظام رسالت سے ہٹ کے نہیں ہے. تو میرے بھائی MSO مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو گزشتہ 13-14 سال سے ملک پاکستان کے اندر ایک شعور بیدار کر رہی ہے. اور وہ شعور یہ ہے کہ ہم نے احساس کمتری کو ختم کرنا ہے, احساس کمتری کو مٹانا ہے. آج کوئی ماڈرن سوسائٹی کہاں بھی اگر ہم سے کہہ دیں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا, ہم گردن نہیں جھکائیں گے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے. آج جو ہمیں تانا یہ دے گا اسلام کے دامن میں کوئی چیز نہیں, ہم اس کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے, آنکھیں اس کی آنکھوں میں ملا کے اس سے بات کریں گے کہ دنیا کے اندر تو ترقی ہے, خدا کی قسم تو میرے پاس پیغمبر کی غلامی کر سکتے ہیں. ایک بات کر کے میں بات ختم کروں گا. آج بات کی جائے اعلیٰ تعلیم یافتہ سوسائٹی کے حامل افراد سے, ان کا جواب ہی ملتا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے یہ انقلاب فرانس کی وجہ سے ہے, انقلاب یورپ کی وجہ سے ہے. جبکہ انقلاب فرانس انقلاب یورپ کتنے سال پہلے ہے جی 300-350 سال پہلے. اقوام یورپ کے ہاں ایک لمٹ ہے, اس سے پہلے جاہلیت شمار ہوتی ہے. تو کہتے ہیں دنیا میں علم آیا, شعور آیا, مقصد زندگی آیا, تو یہ انقلاب فرانس کے بعد آیا ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں علم, عمل, شعور جو آیا تو انقلاب نبوت کے بعد آیا ہے, نبوت سے پہلے نہیں تھا. اب ان سے پوچھو تمہارے انقلاب کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 300 سال. چلو 400 سال. ہم سے پوچھو تمہارے نبی کے انقلاب کی عمر کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال. یعنی علم میں, تہذیب میں, شعور میں, مقصد زندگی میں ہم یورپ والوں سے پیچھے نہیں ہیں, بلکہ یورپ والوں سے 1000 سال ایڈوانس ہیں. کتنے 1000 سال ایڈوانس. آج جو عالمی سطح پر یوم نسواں مناتے ہیں یہ کس لیے؟ عورت کو عورت کا حق مل جائے. ہم کہتے ہیں کائنات کے اندر اس وقت تک انقلاب فرانس والوں نے, انقلاب یورپ والوں نے اس دور میں ابھی عورت کو آدم زادی نہیں سمجھا تھا, اللہ کی مخلوق نہیں سمجھا تھا, حوا کی بیٹی نہیں سمجھا تھا. کہ جب مدینہ کی نہیں مکہ کی سرزمین پر میرے پاس پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں, یہ ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, اور چاروں حیثیتوں سے یہ قابل احترام ہے. ورنہ بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے, بیوی ہے تو تیری عزت ہے, بہن ہے تو تیری غیرت ہے, اور اگر تیری ماں ہے تو تیری جنت ہے. یہ حیثیت عورت کی متعارف کروائی تو اللہ کے نبی نے کروائی. اور کب 1400 میرے پاس پیغمبر کے گھر میں ایک خاتون نقرابی تھی, اللہ کے نبی کی. نام ان کا ام ایمن تھا, برکہ سے نام سب کو ام ایمن تھی, رنگ ان کا کالا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں نے دیکھا, تب کی دوپہر میں میری آنکھ سے کھلی تو میں آئی تو صحیح تو دیکھا کہ وہ ہماری گھر کی نقرانی خاتمہ سو رہی تھی. اور رحمت للعالمین پیغمبر خدا کے بعد اس دھرتی پہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ خالی کملی والا ہے. وہ پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے گھر کی نقرانی کو پنکھا چل رہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نقرانی کو آپ پنکھا چل رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں آدم کا بیٹا ہوں, وہ آدم کی بیٹی ہے. جب میں سوتا ہوں وہ ہوا کرتی ہے. آج اسے نیند آئی تو اللہ کے نبی ہوا کر رہا ہے. اسی گھر میں سیدہ بریرہ, سیدہ عائشہ صدیقہ کی نوکرانی ہے, اللہ کے نبی کی نہیں, نبی کی گھر والی کی نوکرانی. اور کہا یا رسول اللہ میری اپنے شوہر سے نہیں بنتی, بس جدائی کروا دیجیے, علیحدگی کروا دیجیے.
میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. شوہر آیا پیغمبر کی بارگاہ میں تو عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی کو سمجھائیے گھر کا نظام برباد ہو جائے گا, اس سے کہیں صلح کر لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بریرہ اپنے شوہر کے ساتھ صلح کر لے, زندگی گزار. عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم؟ تو میں کہنا کیا چاہتی ہے آقا اگر آپ کا حکم ہے تو پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گی, اور اگر مشورہ ہے تو میں آپ کے مشورے کو قبول نہیں کرتی, کیونکہ میرا دل ہی نہیں مانتا اس کے ساتھ رہنے کے لیے. آقا نے تانا نہیں دیا کہ میرے گھر کے ٹکڑوں پر پلنے والی تیری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم مجھے انکار کرے, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی بھی تیری ہے, حق بھی تیرا ہے. آقا نے قبول کیا. آج ہم دیکھیں بھائی اگر جائیں پنڈی میجر سٹیز جو پاکستان کی ہیں, خیر سے تو لاہور سے اسلام آباد تک, تو کیا بھائی فیصل موبر اب خیر سے وہ پکوڑا ایکسپریس بھی بن پڑے, علی ایکسپریس کی ہے, نیازی والے بھی ہیں, تو کیا چند ہزار روپوں کے لیے آج امت محمد یعنی کلمہ پڑھنے والی نوجوان بیٹی کو حریص نگاہوں کا شکار کس نے کیا؟ چند ہزار روپوں کے لیے. آج ٹریفک کے اشاروں کو چلانے کے لیے چوکوں چوراہوں پر مورتیاں بنا کر بنتے ہوا کو کھڑا کس نے کیا؟ یہ دور جدید کی تمام تر نظام تعلیم نے, اس سوسائٹی نے. اللہ کے نبی نے بیٹی کی شادی کی سیدہ فاطمہ کی حضرت علی کے گھر ہے اور فرمایا علی سنو کہ گھر کی چار دیواری کے کام میری بیٹی کرے گی, باہر والے کام تو کرے گا. یعنی گھر کی ملکہ بنایا, شہزادی بنایا. آج اس ظالم تعلیمی نظام سے اور اس جدید دور کے اندر اس نظام بزنس سے پوچھے 1 روپے کے بلیڈ کی مشہوری اور ٹیلی ویژن پر نوجوان بچی کو نیم بڑھانا پیش کیا ہے. بلیڈ کا عورت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ مشہوری سگریٹ کی عورت کو پیش کیا جائے. عورت اشتہار نہیں ہے, عورت مزدور ہے, گھر کی ملکہ ہے. یہ مرد کا زیب و زینت ہے, لباس ہے جس کو اللہ نے عزت غیرت اور حرمت کا پاسدان بنایا ہے. تو اسلام نے دین کو عزت دی ہے اور یورپین سوسائٹی نے عورت کو ذلیل کیا ہے, عزت نہیں دی ہے. آج وہ کہنے والے کو کہیں لیکن عورت کی آزادی رائے چھن جائے گی, یہاں پہ اللہ کے نبی رائے کا احترام کر رہے ہیں. آج تو کہتے قانون کی برابری نہیں ہے, اکولیٹی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نظام کی خرابی تو ہو, نظام کی خرابی نہیں ہے, نظام اعلیٰ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج شاہینوں کے جہان کے جو نگران پر بیٹھے وہ کون ہیں؟ کرگل سے کپڑے ہیں. نظام مسلمانوں کا چلانے والے وہ ہیں کہ جو نام کے مسلمان لیکن اندرونی طور پہ فرنگی ہیں. آخری قطعی طور پہ بات, اللہ کے نبی ربیع الاول کا مہینہ, سیرت کی بات کرنا بڑا آسان ہے دوستوں, لیکن نبی کے طریقے امام الانبیاء زندگی کے آخری ایام پاک پیغمبر مسجد میں آئے بھی اس حالت میں چل نہیں سکتے تھے, سہارا نہیں اللہ کے نبی نے. دائیں جانب جناب علی, بائیں جانب جناب عباس, دونوں کے کانتوں پر نبی کا ہاتھ. آقا یوں آئے, نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر پاک پیغمبر کے پاؤں کے انگوٹھے سے لمبی لائن کھنچ گئی تھی. آقا ممبر پر آئے, ارشاد فرمایا صحابہ سنو, لگتا یہ ہے ان قریب دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. اگر کسی کا کوئی لینا دینا میرے دل میں ہے تو میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. سب نے کہا آقا ہمارا کوئی معاملہ نہیں. ایک صحابی اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ میرا حساب کتاب آپ کے ذمہ باقی ہے. حساب یہ ہے آپ نے ایک مرتبہ مجھے چھڑی ماری تھی اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا آ جا, میں حاضر ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے بندے ایک چھڑی کے بدلے ہماری کھال پھیڑ لے. امام الانبیاء نے فرمایا آرام سے بیٹھو, میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں اسی آمنہ کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو بھون کے کھایا کرتی تھی. میں اپنے آپ کو احتساب سے بالا نہیں سمجھتا. صحابی سے فرمایا آ گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تو میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا, آپ کی پیٹھ پر کپڑا ہے, کپڑا ہٹائیے. آقا نے فرمایا حجرے میں آ جا, کسی کے سامنے میں نے اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا. آقا کے ساتھ صحابی اندر گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم جیتے جی مر گئے کہ ہماری موجودگی میں پیغمبر کے نبوت والے وجود پر چھڑی تو پڑے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا چھڑی گرنے کی آواز آئی, پھسکاری کی آواز, پردہ تو ہٹا. کوئی نوجوان صحابی, ہاتھ میں چھڑی, ہونٹوں میں مسکراہٹ, آنکھوں میں آنسو, باہر تو نکلے. صحابہ نے کہا تجھے کیسے قبول کیا؟ کہ اللہ کے بندوں کیا سمجھتے ہو, میں بھی تو تمہارا بھائی ہوں, اسی شمع رسالت کا پروانہ ہو. میں کیسے برداشت کرتا چھڑی مارنے کا؟ میرے پیغمبر نے اپنی پیٹھ پہ سے کپڑا ہٹایا, میں نے چھڑی پھینک دی اور پیغمبر کی پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی میں نے اس پر چومنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ چھڑی بہانا تھی, اصل تو اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ سعادت جو حاصل کی نبی کے صحابی نے, صحابی کا انداز محبت اپنا ہے, لیکن امام الانبیاء نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. اگر آپ دیکھ لیں نا بھائی تو
اقبال کے تھوڑا سا بات پر تو آپ کو کئی ایک ہمارے بھائی دکھائی دیں گے فوٹو پورٹریٹ بیچتے ہوئے. ان سے پوچھے بھائی کہ تصویر کتنے کی ہے؟ جواب ملے گا کہ 100 روپے کی، فریم سمیت 150 روپے کی. ایسے ہی کوئی صاحب تھے کسی بزرگ کی